السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کے رہنے والوں کی طرف اللہ نے انہی کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال یا قومی، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ یعنی غلام کون ہوتا ہے؟ جو ایک آقا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ایک آقا کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرتا ہے، اس کے مختلف آقا نہیں ہوتے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور با اختیار۔ اب جو دراصل با اختیار ہستی ہے تو حکمت بھی اسی میں ہے کہ اسی کے لڑ لگا جائے، یعنی عقل مندی اسی میں ہے کہ اس ایک ہستی کے لڑ لگا جائے، اس ایک ہستی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باغ دوڑ کی جائے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اپنے مالک کی، اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، باغ دوڑ کرنا، ساری جستجو اور کوشش کرنا، یہ ہوتی ہے عبادت۔ کس کو خوش کرنا ہے؟ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جو تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو دیا۔ اور یہ لفظ جو بار بار آ رہا ہے اخاہم، کہ حضرت صالح کی قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ دراصل قوموں میں انہی میں سے، ان کی برادری میں سے، ان کے قبیلے میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور یہ اپنے قبیلے کے جو سب سے بہترین انسان تھے، بہترین لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آج یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے کردار پر اور ان کے بات پر قوم جان چھڑکتی تھی اور ان کو اعتماد تھا، لیکن جب اللہ کا پیغام دیا جو کہ ان کے مفادات سے ٹکراتا تھا، تو اسی برادری نے، اسی قوم نے اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی قوم کے بندے کو جھٹلا دیا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح ہدایت آ چکی ہے، بین کھلی، جو بیان ہو چکی ہو، جو کھول کر وضاحت سے بیان کر دی جائے اس کو بین بولتے ہیں۔ بینۃ من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے کھول کر وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے۔ اور یہ کتاب اللہ جب دی جاتی ہے نا، تو کتاب اللہ اللہ پاک اپنے پیغمبر پر، اپنے رسولوں پر بھیجتے ہیں۔ بین وہ تب ہو جاتی ہے جب وقت کے رسول اس کتاب پر بین ہی عمل کر کے امت میں جاری کرتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت، یہ دونوں چیزیں جب امت کو کھول کر، سمجھا کر، عمل کر کر دکھا دی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ بینۃ من ربکم، یہ تمہیں کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، بس اب پورا کرو، وفا کرو، کس چیز میں؟ ناپ میں۔ جب کسی چیز کو تم لیتے ہو، پیمائش کرو، تو اس کی مکمل پیمائش کرو، والمیزان، اور جب کسی کو ترازو کے مطابق لینا ہو، یعنی اگر آپ لین دین کر رہے ہیں تو اس کا جو بھی کرائٹیریا ہے، اس کا جو بھی پیمانہ ہے، اس کو پورا کرو، اس میں کمی بیشی مت کرو۔ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ، اور مت تم جو ناقص مال جو ہے اس کو شامل کرو، اشیاءہم، وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ، اور بعد اصلاحها، اب جب کہ تمہیں یہ ساری چیزیں کتاب اللہ کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے بتا دی گئی ہے، تو اب یہ وضاحت ہو جانے کے بعد، یہ اصلاح ہو جانے کے بعد، اب معاشرے میں کسی قسم کا کوئی گڑبڑ، اس کا کوئی جواز نہیں بچتا۔
یہ جو آیت بار بار آ رہی ہے نا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، کہ جس جگہ پر وقت کے پیغمبر نے آ کر اس کی اصلاح کر دی ہے، اس خرابی کو دور کر دیا ہے، اس کو تمہیں بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہدایت کا راستہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، تو اب اس کے بعد اگر تم پھر اسی رویے پہ رہو گے، پھر وہی کام کرتے رہو گے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ اور آج آپ اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں کہ کتاب اللہ معاشرے میں موجود ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں موجود ہے، اور یہ کتاب حوالے دے رہی ہے، یہ ریفرنسز ہیں پچھلی قوموں کے ہمیں جو دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو ان قوموں نے ذرا سی غلطیاں کی تھیں، اللہ کے نزدیک وہ ذرا سی غلطی نہیں ہے، کیوں؟ جب اس کی وضاحت کر دی گئی تو پھر اب وہ غلطی ذرا سی غلطی نہیں رہ جاتی، پھر وہ غلطی دوبارہ دہرانا وہ جرم بن جاتا ہے، اور یہی جب وہ جرم کرتی ہیں قومیں تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہی پیچھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، اور آج ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم یہ قرآن میں مکمل وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب اللہ سے ان ساری چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے، ہمیں اصلاح کروا دی گئی، ہمیں اصلاحی پیغام پہنچا دیا گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم اپنے معاشرے میں جو کچھ آج کر رہے ہیں وہ اس کتاب کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر سوچیں پھر اللہ کے عذاب کے ہم مستحق ہیں، اور اگر ہم کتاب اللہ کو چھوڑ کر ہی زندگی گزارتے رہے تو کیا اللہ کی رحمت آئے گی ہمارے پاس؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لاریب اور محفوظ حالت میں ہمیں ملی ہے، ورنہ پچھلی قوموں میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ انبیاء کے جانے کے بعد قومیں، ان کے جو بڑے ہوتے تھے جنہوں نے دین کا ذمہ لیا ہوتا تھا لوگوں کو بتانے کا، اور لوگ ان سے جا کر سیکھتے تھے، تو وہ اپنی مرضی سے یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، تو اللہ نے کہا وما ہوا من عند اللہ، تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح دفعتاً پکڑ نہیں کر رہے قوموں کی طرح، جیسے ان قوموں کو دفعتاً پکڑ لیا، اور اللہ نے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے رہے کہ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو انہوں نے عذاب دیکھ کر اللہ کے سامنے سجدے کیے، جھک گئے، معافیاں مانگی، گڑ گڑائے، لیکن پھر کوئی معافی نہیں ملتی۔ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، ہمارے پاس آج ٹائم ہے کہ آج ہم اس کتاب اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وہی بات آ گئی کہ اگر ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں تو پھر یہی ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور ہرگز لوگوں کے راستے میں مت بیٹھنا کہ تم کیا کرو، وتصدون عن سبیل اللہ، کہ تم ان کو اللہ کے راستے سے روکو۔ من آمن بہ، جو کوئی بھی ہی اس بات پر ایمان لے آئے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، جبکہ وہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو اور دوسرے رستوں سے، اور تم تلاش کرتے ہو تبغونها، اسی اللہ تک پہنچنے کے لیے تم تلاش کرتے ہو عوجا، ٹیڑھے راستے۔ یہ ذرا نکالنے یاد آنے کے لیے سورہ الانعام کی آیت نمبر 163، یہ صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر، پیج نمبر ہے 183، اللہ پاک بتا رہے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ قرآن ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم سب مل کر اس کی اتباع کرو قرآن کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ہرگز دوسرے رستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس اللہ کے سیدھے راستے سے وہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ پھاڑ دیں گے، کیونکہ اوپر آیا صراطی مستقیمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میرا سیدھا راستہ یہ قرآن ہے،
اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ اور کسی راستے کی اتباع نہ کرنا، کسی اور بات کی اتباع نہ کرنا، کسی اور قول کی اتباع نہ کرنا۔ یہ ہے قول رسول کریم۔ وصاکم بہی، اور تمہیں وصیت بھی اسی قرآن ہی کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ کسی اور قول کی پیروی نہیں کرنی۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ اگر تم کتاب اللہ پر رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تمام علی الذی احسن و تفصیلا، جس میں اتمام حجت کر دی گئی تھی اور ہر اچھی بات کی تفصیل بیان کر دی گئی تھی۔ لکل شعین، جو انسان کو ہدایت کے حوالے سے مطلوب ہے کہ وہ کون سا نیک عمل کرے جو اللہ کو پسند آ جائے، وہ ہدم و رحمت، اور وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی تھی وہ قوم کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ کہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کی تیاری کر لیں اور ان کو اس بات پر ایمان آ جائے۔ وہذا، اور اب یہ قرآن، کتاب انزلناہ، پھر سن لو کہ یہ کتاب کی صورت میں ہم نے نازل کر دیا ہے اس کو، مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے، اس کے ساتھ لگو گے تو تم معاشرے میں پھلو پھولو گے، دنیا میں تم آگے جاؤ گے، تم دنیا کو لیڈ کرو گے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ خالق کی گائیڈ لائنز ہے، یہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر کجی ہو، جس میں کمی ہو، جس میں ٹیڑھ ہو، جو آپ کو کسی مقصد راستے کی طرف اور مقصد منزل کی طرف نہ لے کر جا سکے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ فاتبعوہ، پس سب مل کر اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور ڈرتے رہو، اللہ کو مد نظر رکھو، لعلکم ترحمون، اس لیے کہ اگر تم اس کتاب کے ساتھ جڑے رہے تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن اگر تم اس کتاب سے ہٹ گئے، تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، تو نہ تم پر دنیا میں رحم ہوگا اور نہ ہی تم پر آخرت پہ رحم ہوگا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں رسول اللہ قیامت کے دن یہ شکایت لگا رہے ہیں امت کی، وقال رسول یا ربی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم تو اس قرآن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے اعمال لے کر آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے۔ تو یہ نبی کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اور رستے مت اختیار کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم چند لوگ تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری کثرت میں کر دیا۔ جو قوم ہود سے لوگ بچے تھے اور ایمان والے تھے، اور ان ایمان والوں میں بعد میں آہستہ 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 وقت کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو گیا، تو انہی میں ایک صالح، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر اپنی قوم کی طرف، اپنی برادری کی طرف بھیجا، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دوبارہ ہدایات دیں۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور پھر یہ بھی یاد کرو کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ساری اصلاح کروانے کے باوجود پھر اسی راستے کو، غلط راستے کو اختیار کیا، تو پھر ان کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، طائفہ، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ طائفہ آیا، طائفہ گیا، یعنی ایک گروپ کی شکل میں کسی جگہ پہ جانے کو طائفہ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی۔ آمنو بالذی ارسلت بہ، کہ اگر ایمان لے آئی ہے اس کے ساتھ جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، جو کتاب دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اگر تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ، کچھ لوگ مان رہے ہیں، تو اگر جو لوگ نہیں مان رہے، فاصبروا، تو پھر وہ انتظار کریں، صبر کریں، حوصلہ رکھیں، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا، کہ اللہ ہم پر کوئی اپنا پروگرام لے آئے، اپنا حکم لے آئے، فیصلہ کر دے اللہ۔ حاکم کون ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں میں سے حاکم نہیں ہے جس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے؟ یہ فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، نبی نے بتا دیا۔ نبی فیصلہ نہیں کیا کرتے، فیصلہ جس رب نے نبی کو بھیجا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ نبی کے ذریعے
قوموں کو ہدایت دے دی جاتی ہے، اس ہدایت پر عمل کر کے دکھا دیا جاتا ہے، اور نبی بھی انہی مشکلات کے ساتھ، انہی آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے نمونہ بن جاتے ہیں قوم کے سامنے کہ اگر ایک نبی اللہ کی ہدایت کے اوپر زندگی گزار کر کامیاب ہو کر اس دنیا سے جا سکتا ہے کہ تو وائی ناٹ دی ادرس۔ یہ نبی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔ فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، فیصلہ نبی نہیں کیا کرتے۔ تو یہاں پر کہا کہ وہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، ہم بھی ثابت قدم رہیں گے، اور تم بھی اگر اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہو تو بے شک ڈٹے رہو۔ وہ خیر الحاکمین، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم تمہارے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتے، اور کسی نبی نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ ہر نبی کی قرآن میں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف سے انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں اللہ کی بات کی طرف آتی تو قوم نے اللہ سے مدد مانگی، تو پھر اللہ نے کہا کہ ان پر اتمام حجت ہو گئی، آج آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور ہم ان قوم کے اوپر عذاب دینے والے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو جو لوگ استکبار کرتے تھے، جو خود کو بڑا سمجھتے تھے، بڑا گردانتے تھے قوم میں سرداروں میں سے، انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم یقیناً نکال دیں گے تمہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی میں سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم پلٹ آؤ، یا تم لوٹ آؤ، فی ملتنا ہمارے ہی طریقے پر، یعنی وہی پرانے رسوم و رواج جو اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشائی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں میں جب شرک کا بگاڑ آتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب شرک کا بگاڑ آتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ، آپ جب غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن ان ہستیوں کو اپنا شفاعت کرنے والا بھی سمجھ لیتے ہیں، یہ دو عقیدے بنتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ دونوں باتیں۔ دنیا میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ گڑ لیتے ہیں، اور آخرت کے حوالے سے یہ عقیدہ گڑ لیتے ہیں کہ اب ان ہستیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جان مال اور وقت کھپائیں گے، تو یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی پکڑ سے بھی چھڑا لیں گی۔ تو یہ سب کرنے کے لیے وہ رسوم و رواج کا ایک نیا سیٹ اپ کھڑا کر لیتے ہیں معاشرے کے اندر، جو آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اور پھر وہ ملت کہتے ہیں طریقے کو، رسوم و رواج، تو وہ پھر اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آنے والی نسلیں تو چونکہ دیکھتی ہی یہی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، تو وہ اس کا اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیتی ہیں۔ تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اے شعیب تم جس کتاب پر ایمان لائے ہو، اور تمہارے ساتھی بھی، اگر تو تم اس کتاب پر قائم رہے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے طور طریقوں پر واپس آ جاؤ۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب تو ہمیں کراہت ہے ہمارے لیے، تو ہمیں تو یہ بڑے زبردستی کا کام لگتا ہے، ہم تو بیزار ہیں اس بات سے، ہمارے لیے کراہت، آپ جانتے ہیں نا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز سے انسان کو بیزاری ہو، تنگ ہو، پریشانی ہو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، جبکہ یقیناً جو گھڑا تھا علی اللہ کذبا، جو جھوٹ گھڑا تھا اللہ کے اوپر، ان ادنا فی ملتکم، جو کہ ادنا فی ملتکم بعد اذ نجان اللہ منہا، جو جھوٹ گھڑ کر معاشرے کے اندر جو نظام تم نے چلایا ہوا تھا، اب اللہ تعالیٰ اذ نجان اللہ، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، تو اب ہم تمہارے اس گھڑی ہوئی بات کے اوپر واپس آ جائیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وما یکون لنا، اور ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے ان نعود فیہا، کہ ہم اس میں واپس لوٹیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، کہ اگر ہمارا رب ایسا چاہے تو۔ اور آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اب تم چاہو تو اللہ کے راستے پر آ جاؤ اور شکر گزار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، یا پھر انکار کر کے دوسری طرف چلے جاؤ۔
تو اللہ ہر انسان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا۔ وسع ربنا کل شیء علما، کیونکہ ہر چیز پر ہمارے رب کا علم وہ وسعت رکھتا ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے رب پر اللہ توکلنا، ہم تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی سائڈ پر رہیں گے، تمہاری سائڈ پر نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی بالکل دو ٹوک بات ہے، اللہ توکلنا، ہم تمہاری سائڈ پر نہیں آ رہے، ہم اللہ والی سائڈ پر کھڑے رہیں گے، ہمارا اس پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں سنبھالے گا۔ ربنا افتح بیننا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کوئی کچھ فیصلہ کن بات کر دے، کھول کر سامنے آ جائے، کھل کر سامنے آ جائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور اے اللہ آپ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اور پھر ان کی قوم میں سے جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے کہا اپنی قوم سے، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ، کہ اگر تم اتباع کرو گے، فالو کرو گے شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تمہارا بڑا نقصان ہوگا، تمہیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، ہجرت کرنی پڑے گی، پہلے تم بے مال و اسباب ہو، پھر تم شعیب علیہ السلام کی باتوں میں آ کر اپنے گھر بار سے نکال دیے جاؤ گے، کیونکہ دھمکی تو یہی دے رہے تھے، تو تم بڑے خسارے میں رہو گے، کہیں تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر سجدوں میں گر گئے۔ ہر دفعہ یہی آیت آتی ہے کہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر سرنڈر کر دیا کہ اے اللہ ہمیں مان لے، اللہ نے کہا نہیں، اس وقت نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، ہوئے ہوئے، اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کی تکذیب کی وہ ایسے برباد ہوئے، ایسے تباہ ہوئے، کأن لم یغنوا، کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں فیہا، اس بستی میں، جیسے وہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا، اور ابھی کیا کہہ رہے تھے اوپر والوں کو، تم بڑے نقصان میں جاؤ گے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہی بات آ گئی، انہوں نے تکذیب کی تو وہ خسارے میں آئے، اللہ کہہ رہے ہیں، وہ ایمان والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم خسارے میں آؤ گے، کیسے اللہ نے بات واپس پلٹائی، کہ شعیب علیہ السلام نہیں فرما رہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں الذین کذبوا شعیبا، انہوں نے شعیب کی تکذیب کی، کانوا هم الخاسرین، تو وہی خسارے والے ہو گئے، فتولی عنہم، پس پھیر دیا ان کو، یا پھر گئے ان سے، لوٹ گئے ان سے شعیب علیہ السلام، وقال یا قوم، اور کہا کہ اے میری قوم، لقد یقیناً ابلغتکم، ابلاغ کی تم کو، پہنچا دی میں نے تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کی رسالت، رسالت قرآن ہے، کتاب اللہ رسالت ہے، رسول کی رسالت کیا ہے؟ قرآن، رسالات ربی، میں نے اپنے رسول کی رسالت تمہیں پہنچا دی ہے، یہی کام کیا ہے ہر پیغمبر نے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات سٹارٹ کی تھی کہ ہم نے مدین کی طرف، اہل مدین کی طرف انہی کے بھائی شعیب علیہ السلام کو جب بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اپنی جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس ذمہ داری پر پورا اترے، قوم کو اللہ کی آیات پہنچا دی، قوم نے اس کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کی مستحق ہو گئی، اور شعیب علیہ السلام نے اپنا فرض کو پورا کر دیا۔ یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ہم پڑھ کر آئے تھے سورہ الانعام میں، کہ اے نبی یہ قرآن جو ہے یہ اپنے رب کا پیغام ہے، اس کو انسانیت تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کوئی نبی ایسے نہیں ہے جنہوں نے اپنے رب کی رسالت کا حق ادا نہ کیا ہو، بلکہ ہر نبی نے انسانیت کی طرف
قوم کی طرف اللہ کی بات کو پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں ناصح بن کر یہ بات سمجھائی تھی، خیر خواہ بن کر یہ بات سمجھائی تھی، تم نے نہیں مانی۔ ابھی جو آج ہم نے سورہ الانعام کی آیات کا ریفرنس لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ میرا سیدھا رستہ یہ قرآن ہے، فَاتَّبِعُوهُ، کہ بس اس کی پیروی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناصح بن کر ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے خیر خواہ بن کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ ہم ان کی بتائی ہوئی بات کی طرف، ان کے بتائے ہوئے پیغام کی طرف نہیں آتے، اور باقی ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جو کہ ادر دین قرآن و سنت ہے۔ تو یہ فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے۔ یہ کتاب قرآن فائنل، لیٹسٹ اور سیف ایڈیشن ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ جو انسان اس کو مان لیتے ہیں وہ مسلم کہلاتے ہیں۔ یہ کتاب یہ پوری انسانیت کی طرف ہے، یہ قرآن پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پوری پیغام انسانیت کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ فَكَيْفَ، پس اب کیسے، فا پس کیفا کیسے، آسا میں افسوس کروں، مجھے اب افسوس کیوں ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں اب بات؟ پیغمبر اپنی ذمہ داری مکمل اتمام حجت کرنے کے بعد قوم سے یہ، جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، تو پھر جاتے وقت انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہاری بہت خیر خواہی کی، میں نے تم تک اللہ کی تمام پیغامات ایز اٹ از پہنچا دیے، تم بات کو نہیں سمجھے، اب میں کس بات پر تمہارے لیے افسوس کروں؟ اللہ قوم کافرین، اس قوم پر جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا۔ تو اللہ کی بات کا انکار اور اللہ کی آیات کا انکار ہر قوم کے لیے عذاب کا باعث بنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا ماننے والا بنائے۔ سورہ قصص 28 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 85 ہے، ان الذی فرض علیک القرآن۔ تو یہ پورے کا پورا قرآن تمام انسانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یہی سلیبس ہے، یہی کامیابی کا کرائٹیریا ہے۔ اگر اس کتاب اللہ کی طرف آئیں گے تو کامیابی ملے گی۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی، واتبع الرسول، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم نے اتباع ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔